الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ مکیۃ وہی 40 آیہ وفیہا رکوعان عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ سورہ نبا کے معنی ہے خبر کے، لیکن معمولی خبر کو نہیں بولتے، اہم خبر، بڑی خبر۔ تو یہاں قیامت اور آخرت کی خبر، اس مراد قیامت اور آخرت کی خبر۔ اسی کے اختار شانوں نے پوری صورت میں قیامت، آخرت کا، جہنم کے عذابات کا، متقیوں کے لیے ثوابات، ان کا ذکر فرمایا۔ چونکہ وہ لوگ قیامت کو سمجھتے تھے ناممکن، کیسے نہیں ہو سکتے، تو عجیب بات ہے۔ تو یہ خود یہ عجیب بات ہے کہ ایک نے کاریگری کائنات کی ہر چیز کو تو مقصد کے لیے بنایا، اور پھر وہی پورا کارخانہ بے مقصد بنا دیا۔ اسے انسان کو بنایا، اسے اختیارات دیے، اور پھر خیر و شر کی تمیز دی، اسے اچھائی برائی کی تمیز دی۔ پھر یہ کوئی حساب لینے والا نہیں کہ مر جائے گا، اچھائی کرنے والا بھی مر جائے گا، برائی کرنے والا بھی مر جائے گا، زمین میں ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حکیم نے حکمت کے ساتھ، اور اس قادر مطلق نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا، اور بے مقصد نہیں بنایا۔ تو اس کی حقدار شان فرمائے تو آسان ہے، جس نے پہلی بار بنایا دوبارہ بنانا تو اس کے لیے بہت آسان۔ عما یتساءلون، تو وہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں، ان قیامت کے بارے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان کو قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، ان اعمال کی جزا ملے گی، اچھے لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم ملے گی، تو وہ مذاق اڑاتے۔ تو جو شروع میں ابتدا میں مکی زندگی میں، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تو وہاں توحید کی آپ دعوت دیتے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا خالق مالک مدبر ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک سازی نہیں، عجیب عجیب شکلیں اینٹ پتھر کی، سونے چاندی کی، اس کی خدائی میں شریک نہیں ہو۔ یہ تو وہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو تو مانتے تھے، وہ معبود نہیں مانتے، یعنی عبادت کے لائق وہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے جو ہم نے عجیب عجیب شکلیں بنا رکھی ہیں یہ خدائی میں شریک ہیں، ساجی ہے اس کی۔ دوسری رسالت کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسے وہ نہیں مانتے تھے، یعنی پوری زندگی وہ کہتے کہ آپ سچے ہیں، الصادق الامین کہتے، لیکن اس بات میں جھوٹے ہیں، یہ عجیب بات ہے، یعنی پوری زندگی میں تو سچا کہتے وہ آپ کو، اور اس ایک خبر میں، یعنی جو آدمی جس کے معاملات دنیا والوں کے ساتھ اچھے ہوں تو وہ حق تعالی شانوں کے بارے میں جھوٹ بولے گا، اس میں کہتے کہ نہیں یہ نہیں مانیں گے، اس کو جھٹلاتے۔ اور تیسری چیز جو آخرت اور قیامت ہے، اس کو بالکل ہی عجیب سمجھتے تھے کہ ایسے نہیں ہوگا، اور حق تعالی شانوں کے نظریات کا ذکر فرمایا جگہ جگہ، اسے فرمایا ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کہ ہو سکتا ہے قیامت آ جائے، حساب کتاب ہو، ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن وما نحن بمستيقنين، یقین نہیں ہے۔ ایسے لوگ جب بھی ہیں، اب بھی ہیں، پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ زندگی تو صرف یہی کی ہے، دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دہریہ قسم کہتے ہیں، اتھیسٹ اب بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کائنات کا سسٹم اپنا آپ چل رہا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کرے گا، ایسے چلتا رہے گا۔ گھر کا نظام تو اپنا آپ نہیں چلتا، ہر چیز لا کے دینی پڑتی ہے، وہ کرو اتنا بڑا کائنات کا سسٹم ہو کر یہ اپنا آپ چل رہا ہے، اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ حکومتیں تو آسانی سے نہیں چلتی، گر جاتی ہے اور ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے۔ تو حق تعالی شان اسی کا ذکر فرمایا، ہر مجلس میں وہ ذکر کر رہے، جب آپ نے دعوت دی ان کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، قیامت کی،
تو یتساءلون آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں یعنی نبی العظیم عظیم خبر کے بارے میں، قیامت اور آخرت کے بارے میں، الذی ہم فی مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، خود اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ، یعنی یقینی علم ان کو نہیں تھا، کوئی نظریہ نہیں تھا، اور وہ تکے بازی کر رہے تھے، ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ کلا، اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ سوچ رہے ہیں، ان کو عن قریب پتہ چلے گا، سامنے قیامت بپا ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سوچ رہے ہیں، ان کو پتہ چلے گا عن قریب، سین آ جائے جلدی پتہ چلے گا۔ جلدی اس لیے فرمایا کہ جو من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت ہی آ گئی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جلدی پتہ چل جائے، مرتے ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ وہ آثار، وہاں کے شواہد، فرشتے دکھائی دیتے، تو من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اسے پتہ چل جائے گا کہ سچی بات تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی تھی، قرآن کی بات سچی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کلا سیعلمون، عن قریب پتہ چلے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر اختار شاہ نے اپنی قدرت کاملہ، اس کے نشانات، اس کی علامات بتائی کہ زمین کو ہم نے بچھایا، تو جو اتنا قادر مطلق ہے، جبار قہار ہے، تو یہ نہیں کرے گا اسے ختم کر دے۔ الم نجعل الارض مہادا، ایسے دلائل توحید کے، رسالت کے، آخرت کے دیے کہ گاؤں کا دیہاتی، جاہل، عالم، ان پڑھ، امیر، غریب، سب کے سمجھ میں آئے۔ اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، اس پہ وہ رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، بستا ہے، رہائش کے لیے بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں، کیلیں نہیں بنائے، ان جتنے اوپر ہیں اتنے وہ نیچے ہیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں مرد عورت تمہارے جوڑے نہیں بنائے، تسکین دل، تسکین قلب کے لیے ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے ہر طرح کی، تو یہ چیزیں تو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو راحت کا سامان نہیں بنایا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا سامان بنایا۔ اگر نیند نہ آئے آدمی کو تو پھر وہ اس کا دل دماغ کام نہیں کرے گا، پاگل ہو جائے گا وہ۔ بعض دفعہ ڈاکٹر وہ نیند کی دوا دیتا، کچھ اور نہیں دیتا، اسے نیند نہیں آئی کئی دن سے، تو راحت کی چیز بنا، اور یہ ایسی جبری راحت، پرسکون ہو جاتا ہے اس میں، اعضاء میں قوہ، طاقت، عقل صحیح کام کرتی ہے۔ پھر وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو راحت کی چیز ہم نے بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، یعنی پرسکون، ماحول بھی پرسکون بنا دیا، کوئی نہیں، چرند پرند درندے سب سوتے ہیں، پھر پرسکون، روشنی اس میں نہیں ہوتی، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، سب پورا ماحول پرسکون بنا دیا تاکہ آرام سے وہ سو سکے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، روزگار کا، کمائی کا وقت بنایا، چونکہ غذا، جسم کے لیے غذا ضروری ہے، تو جسم کی غذا کا وہ سامان کر سکے اس کے لیے دن کی روشنی بنائی۔ وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، 7 مضبوط، آج تک ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی ان کو۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے دہکتا ہوا بہت روشن ایک چراغ بنایا ان سورج کو۔ سورج کی تپش اتنی زیادہ ہے، بہت زیادہ، 1,40,00,000 سینٹی گریڈ، اس سے اتنی زیادہ اس کی تپش ہے، وہاجا بہت حرارت والا، اور یہاں سے بہت فاصلے پر ہے وہ، اور پھر بھی اگر اس کی طرف کوئی دیکھ لے تو اس کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ تو روشن چراغ، اس کی روشنی وہ کافی ہو جاتی ہے، دن میں آدمی سکون سے کام کرتا ہے، ذریعہ معاش تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے معصرات بولتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے بادل، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب بارش برسائی، پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا،
وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی دی. تو پانی یہ زندگی کی علامت ہے. اور ایسی چیزیں جو زندگی کی جو لائف سیونگ چیزیں تھیں ان کو فری آف کاسٹ کر دیا اللہ نے. ہوا بہت ضروری تھی, اس کو فری آف کاسٹ کر دیا. پانی ضروری تھا, اور سونا چاندی یہ مہنگے کر دیے, ان کے چوچلے چھوڑ کے آدمی چلے جاتا ہے ان کو, لیکن اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ حکومت بھی اس میں وہ نہیں کر سکتی, ان کو خود ضرورت پڑتی ہے, ان کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ شانو نے فری آف کاسٹ کر دیے سب کے لیے. پانی کے بارے میں پھر فرمایا لنخرج بہ حبا و نباتا, پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلے اگائیں, سبزیاں اگائیں. تو انسان کے لیے, مویشیوں کے لیے وہ کام آتا ہے. وہ جنات الفافا, گھنے باغات. ان یوم الفصل کان میقاتا. پھر اللہ تعالیٰ شان نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ فیصلے کا دن, اس کا وقت متعین ہے, وہ آ کر رہے گا. یوم ینفخ فی الصور, جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی. سیدنا اسرافیل علیہ السلام پھونک مار دیں گے. فتاتون افواجا, تو تم سب آؤ گے فوج در فوج, جماعتوں کی شکل میں. حدیث مادہ حضرت حضرت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شکلوں میں آئیں گے, 3 جماعتیں, 3 فوجیں. ایک خوشحال لوگ ہوں گے, پیٹ بھرے ہوئے, لباس پہنے ہوئے, سواریوں پر سوار آئیں گے میدان حشر میں. دوسرے لوگ پیدل آئیں گے. تیسرے لوگ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا. تو اپنے اعمال کے مطابق ایسے لوگ آئیں گے. فتاتون, اللہ نے فرمایا جو ابتدائی انسان تھا اس سے لے کے آخری انسان سب سے فرمایا فتاتون افواجا, پھر تم آؤ گے وہاں فوج در فوج, جماعتوں, مختلف جماعتوں کی شکل میں. وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور آسمان کو کھول دیا جائے گا, پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا. وہاں سے فرشتوں کا نزول ہوگا, قیامت بپا ہوگی اور عرش نازل ہوگا. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا, اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ سراب ہو جائیں گے. سراب مراج کو بولتے ہیں. جنگل, وہ ریت ہوتا ہے, قریب جاؤ دور سے تو پانی دکھائی دیتا ہے, قریب جاؤ تو ریت ہوتا ہے. تو سراب کے معنی عربی میں آتے ہیں ذہاب کے, چلے جانے کے. تو وہاں بھی آدمی جاتا ہے, قریب میں پانی سمجھ کے جاتا ہے, اور وہ چلا جاتا ہے پانی, وہ ریت ہوتا ہے. سراب ہو جائے. دوسری جگہ فرمایا ویسالونک عن الجبال, یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا, پھر اتنے مضبوط ہیں تم کا تو قیامت آئے گی, انسان تو ایسا ہو جائیں گے. پہاڑوں کا کیا ہوگا, یہ کہاں جائیں گے. ویسالونک عن الجبال, اللہ فرماتا فقل, ان کو بتاؤ ینسفها ربی نسفا, ان کو دھول بنا کے اللہ اڑا دے گا. فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا, وہ ہموار میدان, چٹیل میدان بنا دے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا, جس میں تمہیں کوئی بل, کوئی سلوٹ, کوئی شکن نہیں ملے گی, بالکل ہموار. ان جہنم کانت مرصادا, پھر فرمایا کہ یقیناً جہنم جو ہے وہ گھات ہے. گھات, وہاں پل صراط پر فرشتے ہوں گے, فرشتوں کی چوکی ہوگی. حسن بصری فرماتے ہیں, اور وہ دیکھیں گے جس پہ پروانہ نہیں اسے پکڑ لیں گے. گھات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکاری جو ہے شکار کی تلاش میں بیٹھ جاتا ہے چھپ کے. اس شکار کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب بیٹھے, اور وہ ایک دم پھنس جاتا ہے اس میں, اور پھر نکل نہیں پاتا. تو وہ جہنم جو ہے گھات میں, گھات ہے وہ, اور فرشتے وہاں انتظار کر رہے ہیں, اور ان کو فوراً وہ گرفتار اریسٹ کر لیں گے. فتات مرصادا, ایک جگہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد, سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا تیرا رب گھات میں ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں, اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اس کے رسول کے خلاف, آخرت پر یقین نہیں رکھتے, تو وہ کودتے پھرتے ہیں کہ ہم تو مزے میں. ایسا نہیں ہے, مزے میں نہیں ہے. وہ چوہا کودتا پھرتا ہے, اسے چکنی چپڑی روٹی دیتے, وہ سمجھتا مزے آ گئے. مزے نہیں, وہ تو اسے پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد, بہت خطرناک بات فرمایا کہ تیرا رب گھات میں ہے. ان کو کیے کی سزا دے گا, وہ ہر ایک کو اس کی سزا دے گا. یہاں فرمایا کہ جہنم ایک گھات ہے. ان جہنم کانت مرصادا لابسین فیہا احقابا للطاغین مآبا, وہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. سرکش جو حد سے گزر گئے,
حد سے گزر تو کفر و شرک والے وہ حد سے گزر جاتے ہیں، یعنی اطاعت کی حد سے آگے گزر گئے، بغاوت میں حد سے آگے گزر گئے، خدائی کا انکار کر دیا، اس کا کھاتے ہیں اسی کا انکار کر دیا، اس کی قدرت کا، حکمت کا، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ للطاغین مآبا، ان کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں رہیں گے۔ تو حقبن کی ایک تفسیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حقبن بولتے ہیں 80 سال کو، بعض صحابہ نے فرمایا 70 سال، علی سے مروی ہے 80 سال، اور وہاں کا ایک دن ہوگا 1000 سال کا، تو وہ لوگ 2,88,00,000 تقریباً ایک حقب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حقابہ ظہوراً متتابعتاً، مسلسل، ایک زمانہ ختم ہوا دوسرا زمانہ شروع ہوگا، مسلسل وہی رہیں۔ احقابہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہاں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی کوئی چیز پئیں گے، وہاں پینے کو نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کے دھون کے۔ جزاء وفاقہ، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا، ان کا بدلہ جو انہوں نے کیا کفر و شرک، اس کا بدلہ یہ ہوگا جو بغاوت کی انہوں نے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، زندگی اس طرح گزارتے تھے، معاملات ان کے ایسے تھے، اخلاق ایسے تھے کہ آخرت پر ان کو یقین نہیں تھا، کسی کا کھا لیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کا گھر ڈھا دیا، کچھ بھی کرتے تھے، چونکہ آخرت پر تو یقین نہیں تھا، ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ مرنا وہاں حساب دینا ہے کسی کو۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری آیتوں کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا کہ کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، حال یہ کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ کر رکھ لیا تھا، سارا ریکارڈ محفوظ تھا، ان کے اعمال کا کچا چٹھا سب وہاں محفوظ تھا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ فرمائے گا کہ اب تم مزہ چکھو اور عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ان للمتقین مفازا، حق تعالی شانہ پھر اپنے دوستوں کا ذکر فرماتے ہیں، جہاں دشمنوں کا، باغیوں کا، سرکشوں کا ذکر فرماتے ہیں وہیں دوستوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، جو متقین کا مطلب جو حساب کتاب پر یقین رکھتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری تھی، یعنی مسجد میں ہو یا بزنس میں ہو، دکان میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، سیاست میں ہو، حکومت ان کے پاس ہو، چیئر پہ ہو، کہیں بھی ہو، ان کو یہ یقین تھا کہ مالک کو منہ دکھانا، وہاں حساب دینا ہے، وہ لوگ ہیں۔ ان المتقین مفازا، ان کے لیے کامیابی کا بڑا مقام ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات اور وہاں انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور تسکین قلب کے لیے وہاں ہمسن نوخاستہ دوشیزائیں ہیں، وکاسن دہاقہ، اور چھلکتے جام ہیں وہاں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس میں وہ کوئی فضول بیہودہ جھوٹی باتیں نہیں سنیں گے۔ یہ بڑی نعمت کا ذکر فرمایا، یہاں کوئی مجلس دنیا میں ایسی نہیں جو خالی ہو بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے، الزام تراشیوں سے، تہمت سے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی، بہت کم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو خالی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ الصادق المصدوق نے فرمایا، الصادق یعنی خود سچ بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو سچائی کا سبق آپ نے دیا، اور مصدوق مطلب آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے سچ بولتے، یعنی آپ کی مجلس تو جنت نشاں تھی، اس کے علاوہ کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں یہ بات نہ پائے، گالم گلوچ، بہتان تراشیاں، غیبت، چغلی، کسی کی برائی، جلن حسد کا اظہار۔ تو یہ بڑی نعمت کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا، وہاں بیہودہ باتیں، یاوہ گوئی، فضول باتیں آدمی نہیں سنے گا، جھوٹی باتیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہاں فرمایا کہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا، جزا بھی، اور پھر یہ بھی فرمایا عطاء حسابا، اور یہ کافی انعام ہوگا، یعنی ان کے لیے تو یہ فرمایا دوستوں کے لیے، یعنی وہ صرف یہی نہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہو، اس سے بڑھ کر انعام اللہ کا فضل اور کرم ہوگا، لیکن کفار کے لیے یہ فرمایا کہ وہ ان کا ہی بدلہ، جو انہوں نے کیا تھا اسی کا بدلہ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو زیادہ اضافہ انعام فضل اللہ کا ہوگا، کافی
عطان حسابا رب السماوات والارض، زمین آسمانوں کے پیدا کرنے والے خالق مالک کی طرف سے، وما بینہما، جو مالک ہے زمین آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا، الرحمن، بے پناہ رحمت والا ہے، لا یملکون منہ خطابا، اور اس کے سامنے کسی کو زبان کھولنے کا ارادہ نہیں ہوگا، کوئی وہاں زبان نہیں کھولے گا۔ یہاں عدالتوں میں کوئی کچھ بھی بولتا ہے کسی کو شوٹ کر دیتا ہے، اور کوئی فائلیں ہی غائب ہو جاتی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک لفظ بھی بول سکے، نہ اہل زمین میں سے نہ اہل آسمان میں سے، آسمان والا بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں بولے گا۔ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے، روح سیدنا جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ بات نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے دے، یعنی اپنی رحمت سے اجازت دے دے۔ وقال ثوابا، تو یہاں ایک شرط تو یہ ہے کہ رحمان جسے اجازت دے، ہر کسی کو اجازت، جس کو حق تعالی شانو اجازت دے۔ وقال ثوابا، اور وہ سچی بات کے، درست بات کے، یعنی دو شرطیں ہیں، ایک تو اللہ کی اجازت ہوگی وہاں سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے، اور دوسرے وہ سچی درست بات کے، ایسے نہیں کافر کی سفارش کرنے کھڑا ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کافر باپ جو ہیں آزر، ان سے ملاقات ہوگی، ان کی سفارش کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی، وہ کہیں گے یا اللہ ولا تخزنی یوم یبعثون، میں نے یہ دعا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ تو جہنم میں جا رہا، تو حق تعالی شانو بھلا دیں گے اسے، اور اسے بجو کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، آزر کو انسان کی شکل سے، اور پوچھ ما تحت رجلیک، یہ تمہارے پیروں میں کیا ہے، وہ بھول جائیں گے کہ کس لیے میں کھڑا تھا، وہ پیچھے ہٹیں گے، کیا گندی چیز ہے، تو فرشتے جہنم کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے اسے، لیکن بات نہیں سنی جائے گی خلیل اللہ کی، جو اللہ کے خاص دوست ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ اپنے کافر باپ کی سفارش نہیں کرتے، ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ وقال ثوابا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ سچی بات، درست بات کے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ کے جنت میں سیدھے جائیں گے، ان کچھ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ کا دامن پکڑ کر سیدھے چلے جائیں گے۔ ذالک الیوم الحق، اللہ فرماتا ہے وہ برحق دن ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنائے، حقائق اللہ نے کھول دیے، جو چاہے ایمان اعمال صالحہ کے ذریعے جنت کا راستہ اپنائے، اور جو چاہے دوزخ کا راستہ اپنائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے ایسے عذاب سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی موت ہو گئی تو اس کے تو قیامت ہی آ گئی، تو وہ قریب دور نہیں ہو، کہہ رہے کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، جس کی موت ہو گئی اس کے تو قریب آ گیا اس کو۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان دیکھے گا وہ سب کچھ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کیا تھا، تمام اعمال، یا تو وہ اصلی شکل میں دیکھا یعنی جسمانی شکل میں دیکھ لے گا، تو اسے سب کچھ یاد آ جائے گا، یہ کہ کچا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یعنی پچھتا کر وہ کہے کاش میں مٹی ہوتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں اولین آخرین تمام کو جمع کیا جائے گا، یعنی درندوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، جنات کو، سب کو وہاں جمع کیا جائے گا، اور پھر بکری جو سینگ والی بکری تھی، اس نے اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کو بھی وہاں اللہ کی عدالت میں انصاف دلایا جائے گا، اور پھر ان کو مٹی بنا دیا ہے، ان سے کہا ہے کونو ترابا، مٹی بن جاؤ، تو اس وقت یہ کافر پچھتا کر یہ خواہش کرے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں جو ہیں، یعنی کتنے پانی سے آپ غسل فرماتے تھے، وہ کتنے پانی سے آپ وضو کرتے، یہ سب محفوظ ہے، جبکہ کوئی دنیا کا بڑا آدمی اس کو کچھ محفوظ نہیں، غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے، وضو میں کتنا پانی استعمال کرتے، تو فضول خرچی اور اسراف کو ہر چیز میں آپ نے منع فرمایا، زیادہ بولنے کو بھی،
پیسے کا فضول خرچی، جھوٹی شان دکھانے کے لیے اس کا اسراف. اسی طرح پانی کے اسراف سے منع فرمایا، مکروہ ہے پانی زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ 1 سا یعنی غسل کے لیے آپ 1 سا، یہ پیمانہ ہے، 1 سا استعمال کرتے تھے. 1 سا جو ہے ہمارا ہوگا 3.5 لیٹر پانی، یعنی یہ آپ غسل کے لیے استعمال فرماتے 3.5 لیٹر پانی. وضو کے لیے 1 مد کا لفظ، مد ایک پیمانہ تھا، تو مد آج کا جو ہے وہ ہوگا 750 ملی لیٹر، یعنی 1.25 لیٹر کے قریب، 1 لیٹر بھی نہیں ہوتا. تو اتنا آپ استعمال کرتے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آدمی نہر کے کنارے پر بھی ہو، ندی کے کنارے پر بھی ہو، پھر بھی فضول خرچی نہ کرے. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ مذہب فضل سے، مذہب رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال میں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ. جب موت دے ایمان عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ کہنے سننے کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا رحمۃ.